بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وضو کا مختصر طریقہ بتاؤں گا، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمریں 50-60 سال ہو گئی ہیں، لیکن ان کو وضو کا پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ اس کو ثواب سمجھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، اور نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے، اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی ڈالیں۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیں۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیں۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں، اور اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو اور دونوں ہاتھ آدھے بازوں تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے نیچے چھوڑ دیتے ہیں 3 بار، اور کونی تک پانی بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کہیں کونی اور کلائی کی جو کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیں۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے، یعنی پانی کو ایک قسم کا ضائع کرنا ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلی یعنی شہادت کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں، اور کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور جو چھوٹی انگلیاں ہیں وہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پیچھے حصے کا مسح کریں۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل وہ پانی کو اچھی طرح بند کر لیں، یہ اپنی عادت بنا لیں تاکہ پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی نہ رہے، پانی ضائع نہ ہو، اور پانی کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیں۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی سی انگلی ہے وہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا خلال ادھر سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے
الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے جو چھوٹی انگلی ہے اس پہ ختم کریں. یہ وضو کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.